میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا۔ اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ، ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا۔ اب اونس پی ٹی آئی پہ کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں۔ جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے نہیں لے کر آئے۔ 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے تھے کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین، ہمارے گھروں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا۔ اس پولیٹیکل سپیس میں اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہو، ہم جیت کے بھی ٹیکٹیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کے بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے، حکومت نے ان پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا۔ اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے، اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن، اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی راستہ لیتا ہے کہ جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کاوشیں انتہا پہ ہیں۔
इन्होंने मेहनत की है और रात देखा है, न दिन देखा है। इस सिलसिले में इस कंसेंसस के लिए भरपूर काम कर रहे हैं और ये दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम और इस पार्टी के दरमियान बिलावल हाउस कराची में जो मसवदा पास हुआ था और उस मसवदे की तकरीबन तमाम चीज़ें हम लोगों की मुश्तरक हैं, जैसे कि बिलावल साहब ने फरमाया है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं PTI के दोस्तों का। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बिलावल साहब से और आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसवदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मसवदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुसल्लिक नून से भी हम दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई अपना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और PTI भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पर कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूँ तो उससे मामला और